الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی۔ آئیے انہی آیات کی روشنی میں بإذن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو قرآن و حدیث کے مطابق اور قرآن و حدیث کے موافق باتیں بتلانے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، بعدہ کہنے والے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسانوں کو اس کی زندگی سے، اصل زندگی کے مقصد سے آگاہ کرایا، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بھی آشکار کیا، کہا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہیں پر دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور یہ کہ دنیا انسان کو فریب میں ڈالنے والی دنیا ہے۔ تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں ترقی لانے کے لیے ایک اور حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت مسلمہ سے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر بندہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر بندے کی زندگی ناکام و نامراد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ
کھلم کھلا بیان فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنانا چاہتے ہو فاتبعونی، تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم رسول کی اتباع کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، تو پھر اس کا فائدہ بھی بتلایا اللہ تعالیٰ نے، دو فائدے بتلائے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے گا، پہلا فائدہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرے گا، بندوں کو اپنے قریب کرے گا۔ اور پھر دوسرا فائدہ بتایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا ہی نہیں، جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے تمہاری کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ جب رسول کی اتباع کر رہا ہے انسان، جب رسول کی اطاعت کر رہا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کبیرہ گناہ۔ مثال کیا ہے؟ ایک غیر مسلم ہے، اسلام نہیں جانتا تھا، جب وہ اسلام میں داخل ہوا، جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزار رہا ہے، تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے، وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو جب انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اتباع میں اتر آتا ہے، تو مطلب یہ واضح ہوا کہ حقیقی معنوں میں اس کی زندگی ختم ہونے تک، جب تک اللہ نے اس کے بدن میں، اس کے جسم میں روح رکھی ہے، جان رکھی ہے، انسان اللہ کی اتباع کرے، اس کے رسول کی اتباع کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، تبھی جا کر انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے گا اور اس کے بعد اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر انسان کو جنت میں داخل ہونا ہے، اگر انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، من اطاعنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابى، جو آدمی، جو بھی انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو بھی انسان اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو کیا ہوگا اس کا؟ فقد ابى، گویا کہ اس نے انکار کیا، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وہ آدمی جنت سے دھکا دیا گیا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رسول کی اطاعت ازحد ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پتہ کیا چلا میرے بھائیوں؟ اس آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے رسول کی اطاعت نہ کرنا اپنے اعمال کو ضائع کرنے، اپنے اعمال کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا گویا کہ اپنے سارے اعمال کو غارت یعنی برباد کرنے کے برابر ہے۔ جو انسان نیکیاں کما رہا، نیکیاں کر رہا، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تبھی اس کے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ میرے بھائیوں، علماء اسلام نے یہاں پر یہ بات رکھی ہے، یہ بات بتائی ہے کہ انسان نیکی کرنا بڑا کام نہیں، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیکی کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو آدمی نیکی کما رہا مگر نیکی کی حفاظت نہیں کر رہا تو اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف، دنیا کا سب سے بڑا دیوانہ آدمی وہ ہے جو نیکیاں تو کر رہا ہے مگر نیکیوں کی حفاظت نہیں کر رہا، نیکیاں تو کر رہا ہے مگر نیکیوں کی حفاظت نہیں کر رہا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نالائق، سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہمارے اعمال کیسے برباد ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو کس قدر اہمیت کے حامل قرار دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو تعلیم دے اسے قبول کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس تعلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ انسان کی اولین ذمہ داری۔
رسول جو تعلیم لائے، جو کام کرنے کا حکم دے وہ کر گزرو، اور جو تعلیم سے اور جس کام سے اللہ کے رسول تمہیں روکے اس کام سے رک جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ انسان گمراہ کیسے ہو رہا ہے، گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، مگر لوگ آپس میں تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے، اختلافات میں پڑ جائیں گے، فتنہ فساد میں پڑ جائیں گے۔ اگر انسان اپنے آپ کو فتنوں سے، فساد سے، تفرقہ بازی سے، اختلافات سے، انتشار سے، خرافات سے، بدکاریوں سے، بدچلنیوں سے، دنیا کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ایسے موقع پر وہ میری اطاعت کرے، میری اتباع کرے بس، تب وہ انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے ساتھ میرے عمل بھی چلے جائیں گے، مگر میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث رسول۔ جب تک انسان قرآن اور حدیث ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑے گا کبھی انسان کے اندر گمراہی داخل نہیں ہوگی۔ مگر افسوس اس بات پر ہے آج پوری امت مسلمہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے زندگی گزار رہی ہے۔ آج ساری امت کی اکثر مسلمانوں کی زندگی قرآن و حدیث کے خلاف گزر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا میں اطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ محبت رسول ہی اطاعت رسول ہے۔ میرے بھائی، جو آدمی رسول سے محبت کرتا ہے یہی اطاعت رسول ہے، جو آدمی شریعت اسلامیہ سے محبت کرتا ہے یہی اطاعت رسول ہے۔ جو آدمی قرآن حدیث سے محبت نہیں رکھتا وہ گویا کہ وہ آدمی اتباع رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اطاعت رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے انسان کو زندگی کیسے گزارنا ہے، انسان کے لیے آئیڈیل کیا ہے، انسان کے لیے نمونہ کیا چیز ہے؟ آج ہم نمونہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ہیرو کو بنا رہے ہیں، ہیرونی کو بنا رہے ہیں، یا جو فلموں میں کام کرتے ہیں ان کو آج ہم نمونہ بنا رہے ہیں، یا پھر دنیا کی ترقی کو آج ہم نمونہ بنا رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کی ترقیوں کو دیکھ کر ان کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی آج ہم ڈھال رہے ہیں نا میرے بھائیوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے اور زندگی گزارنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی نے زندگی کیسے گزاری، تم ایسی زندگی گزارو، نبی کو آئیڈیل بناؤ، نبی کو نمونہ بناؤ، نبی کی زندگی کو سامنے رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارے، نبی کے صحابہ زندگی کیسے گزارے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے، ان کی زندگیوں کو آئیڈیل بنانا ہے، ان کی زندگیوں کو نمونہ بنانا ہے۔ مگر افسوس کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ساری نسل، ساری امت، پوری دنیا کے مسلمان آج فلموں کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی ساری زندگی دنیا کے پیچھے قربان کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، آج ہمارا یہ حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول کی اطاعت، رسول کو نمونہ بنانا، رسول کی زندگی کو آئیڈیل بنانا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے چند واقعات رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی محبت رسول صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی؟ صحابہ کے دلوں میں محبت رسول کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا؟ یہ آپ کے سامنے چند واقعات کی روشنی میں اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے، جنگ احد کے موقع پر، جنگ ختم ہو گئی، یہ خاتون ہیں، جب لوگ جنگ کے میدان سے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، راستے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس خاتون نے لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں، تم تو جنگ کے میدان سے واپس آ رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہنے والوں نے کہا اے خاتون، اللہ کے رسول کی حالت تو پوچھ رہی ہے، اللہ کے رسول کو بازو رکھ، پہلے یہ تو سن، تیرا شوہر تیرا خاوند اس جنگ کے اندر شہید ہوا ہے۔ وہ عورت افسوس کرتی ہے، وہ آدمی بولتا ہے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا اے آدمی بتا اللہ کے رسول کا حال کیا ہے؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے اللہ کے رسول کو چھوڑ، میں تیرے لیے خبر لایا ہوں کہ تیرا بھائی اس جنگ کے اندر شہید ہوا ہے۔ پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید، تیرا خاوند شہید، تو تیرا بیٹا بھی جنگ کے اندر مارا گیا، شہید ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پر تب بھی وہ عورت سوال کرتی ہے میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر شہید ہوا، کوئی فرق نہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، جب اللہ کے رسول زندہ ہے، جب اللہ کے رسول صحیح سالم ہے، تو دنیا کی ساری مصیبتیں میں قربان کر دیتی ہوں، دنیا کی کوئی بھی مصیبت میرے لیے بڑی نہیں ہے۔ اگر رسول کا انتقال ہوتا، اگر رسول شہید ہو جاتے، اگر رسول کو کچھ ہو جاتا، تو میری زندگی بیکار اور برباد ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر دیکھیے، کوئی عورت آج دنیا کی اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہے گی میرے بھائیوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ویسے اللہ کے وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کی خدمت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، جب بھی آپ جنگ کے میدان میں جائیں تو ان بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت جانتی ہے یہ ننھے منھے معصوم سے بچے جب جنگ کے میدان میں جائیں گے، کچلے جائیں گے، مارے جائیں گے، اپنے بیٹوں کی فکر نہیں ہے، اسلام کی فکر ہے، اسلام کی محبت ہے میرے بھائیوں، یہ ہے جذبہ ایمانی۔ میرے بھائیوں، ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کیسے کرتے تھے۔ ان واقعات کو سنیے، غور سے سنیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے اور عمل کرنے کا جذبہ، عمل کرنے کی نیت پیدا کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سواری پر سوار ہوتے، سفر کی دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی دعا جو سفر کی دعا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کئی مسلمانوں کو یاد نہیں۔ سفر تو کر رہے ہیں، روزانہ آنا جانا چلنا پھر رہا ہے، مگر سفر کی دعا یاد نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت علی کا عمل، جب بھی سفر کی دعا پڑھتے تو مسکراتے تھے، مسکرانے کی وجہ نہ ہوتی، کسی چیز کو نہ دیکھتے پھر بھی مسکراتے تھے۔ دیکھا صحابہ نے پوچھا اے علی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پاگل ہو گئے؟ اے علی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر جنون طاری ہو گیا ہے، تم خامخواہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سواری پر سفر کرتے، سفر کی دعا پڑھتے، اللہ کے رسول مسکراتے تھے، تو لہٰذا میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر کس قدر عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ آج ہم بڑی بڑی سنتیں جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ داڑھی جیسی سنت اللہ کے رسول کی، آج ہم اس کو کٹ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ٹخنے سے اوپر لباس پہننے کی سنت اللہ کے رسول کی، آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ سروں کے بال صحیح معنوں میں کٹ کرانے کی اللہ کے رسول کی سنت، آج ہم اس سنت کو فراموش کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کے رسول پر ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے والا ہوں، اور دعویٰ کرتے ہیں میں اہل الحدیث ہوں۔ کون سے اہل حدیث، کون سے مسلمان؟ نام کے، آج میں اور آپ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں میرے بھائی، کام کے مسلمان نہیں۔ آج ہمیں کام کے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، یہ حضرت سالم بن عمر، سالم بن عبداللہ جب بھی سفر کرتے، بعض جگہوں کو تلاش کرتے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے، گرچہ کہ وہاں پر نماز کا وقت نہ ہوتا، پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے سالم بن عبداللہ،
तुम्हें क्या हुआ है? जगहों को तलाश करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कभी यहां तो कभी वहां कभी वहां। सबब क्या है नमाज पढ़ने का? सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अपने बाप को देखा अब्दुल्लाह को, उन्होंने अपने बाप को देखा उमर को, उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लम को कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब भी सफर करते तो कभी यहां नमाज पढ़ी थी, कभी तो वहां नमाज पढ़ी थी। तो मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करते हुए आज मैं यहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। यह है मेरे भाइयों जज्बा ईमानी सहाबा का। मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक ऐसे सहाबी, जब भी जानवर पर सवार होते, एक जगह जानवर से उतरते, अपने घोड़े से उतरते, खड़े होकर पेशाब करते, खड़े होकर पेशाब करते। लोगों ने पूछा, अरे अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम्हें क्या हुआ है? पेशाब बैठकर करना चाहिए, मगर आप खड़े होकर पेशाब क्यों कर रहे हैं? अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने देखा एक जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खड़े होकर पेशाब किया था। मैं अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते हुए मैं भी खड़े होकर पेशाब कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा थे जो अल्लाह के रसूल की छोटी छोटी बातों पर अमल करते थे। आज हमारे पास दीन इतना पहुंचा है, आज हम दीन की हर तालीम से वाकिफियत रखते हैं, फिर भी अमल नहीं करते। अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों। ये सहाबा थे जो छोटी छोटी बातों पर अमल किया करते थे। मेरे भाइयों, ये देखिए सहाबा की मोहब्बत, सहाबा का जज्बा ईमानी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद अल्लाह ताला ने आपको मेराज कराई, रातों रात आप मेराज के सफर से वापस आए। सुबह में मक्का वाले लोगों से कहा, अल्लाह ने मुझे 5 नमाजें, मेरी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। मैंने जन्नत भी देखा है, जहन्नम भी देखा है। सारे लोगों ने इनकार किया, सारे मक्का के लोगों ने इनकार किया। वहीं पर मक्का के लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचते हैं और सवाल करते हैं, अय अबू बकर, अगर ये कहा जाए कि कोई आदमी मस्जिद हराम से खाना काबतुल्लाह तक रातों रात जाकर आए तो क्या तुम यकीन करोगे? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। 7-8 घंटों की रात में कोई भी आदमी इतना तवील सफर करके नहीं आ सकता, वहां की चीजों का मुशाहदा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता। तब लोग कहते हैं, फिर तो तुम्हारा दोस्त मोहम्मद कहता है कि वो जाकर आया है, उसको अल्लाह ने बुलाया था। अबू बकर कहते हैं, अगर ये बात मोहम्मद कह रहा है, अगर ये बात अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। देखिए, जज्बा ईमानी ऐसा होना चाहिए। आज हमारे पास कोई नई बात आती है, हम कहते हैं ये मसला इतने दिन से क्यों नहीं आया, ये मसला आज क्यों पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। देखिए मेरे भाइयों, अफसोस का हाल यही है। आज हमारी उम्मत, यानी आज हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल यह है कि आज हम ठीक करते हैं, एतराजात पेश करते हैं, शिकवे पेश करते हैं, गिला पेश करते हैं। वहां पर अबू बकर कहते हैं, अगर ये बात अल्लाह के रसूल कहते हैं, समेना वाताना, हम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, तो बस खुलासे के तौर पर यही बात बताना मुनासिब समझता हूं, अल्लाह के रसूल की ताअत में ही हमारे लिए भलाई है। आइए आपके सामने चंद बातें बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने खुतबा मसनूना के अंदर ये इन आयत की तिलावत भी की। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वयौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या लैतना या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे, जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। जालिम लोग अपने हाथों को चबा चबा कर कहेंगे, हाय काश मैंने रसूल की इत्तिबा की होती, काश के दुनिया में मैं रसूल की इत्तिबा की होती, रसूल की ताअत की होती, तो आज मैं जहन्नम में नहीं गया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, काश के दुनिया में मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, मैंने फलां से दोस्ती की थी, फलां दोस्त ने मुझे बहका दिया था, फलां दोस्त ने मुझे कहा था फलां काम कर तेरे लिए भलाई होगी, फलां जगह जा तेरे लिए भलाई होगी। मैं दोस्त की बात मानता गया, मैं दोस्त की बात सुनता गया, मेरे दोस्त की बातें मुझे जहन्नम के अंदर ले आई। अल्लाह अकबर। अफसोस करेगा। इतना ही नहीं बल्कि भी कहेगा, लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जानी,
اتنا بڑا بدنصیب آدمی تھا دنیا کے اندر، میرے پاس رسول کی تعلیمات آ پہنچی، میرے پاس رسول کی تعلیمات آ پہنچی، قرآن کی تعلیمات آ پہنچی، شریعت کی تعلیمات آ پہنچی، تو میں نے قرآن کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، رسول کی تعلیم کا انکار کیا، اور میں شیطان کی پیروی کرتا رہا، اپنے ناجائز دوستوں کی پیروی کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جبکہ میں جانتا تھا انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، انسان کا سب سے کھلا دشمن شیطان ہے، میں جانتا تھا پھر بھی میں شیطان کی پیروی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر جہنمی لوگ شیطان کو ملامت کریں گے، شیطان سے کہیں گے اے شیطان، اگر تو دنیا کے اندر ہمیں گمراہ نہ کرتا تو ہم جہنم میں نہ ہوتے، اے شیطان تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیطان بھی وضاحت کے ساتھ جواب دے گا، کہے گا کہ یہ میری غلطی نہیں، اے انسان یہ تیری غلطی ہے، اے انسان یہ تیری غلطی ہے، میں نے تجھے ایک مرتبہ بہکایا تھا، میں نے تیرے کان میں ایک مرتبہ کہا تھا تو نے 100 مرتبہ وہ کام کیا، میں نے تجھے ایک مرتبہ گمراہ کیا تھا تو 1000 مرتبہ گمراہ ہوتا چلا گیا، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ میں نے تجھ سے یہ بھی کہا تھا دنیا کے اندر اگر میری اتباع کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اگر رسول کی اتباع کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، مگر تو نے میری بات مانی، میری اتباع کی، میری پیروی کی، میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا، اور آج جہنم میں مجھے کوس رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پر شیطان بھی انکار کر دے گا، وہاں پر شیطان بھی انکار کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہی ہے، رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔